کیا تم جانتے ہو تم سب کی سوچ ایک جیسی کیوں بنتی جا رہی ہے؟ تمہاری پسند تم سے پہلے کوئی اور کیوں جان لیتا ہے؟ تمہاری خوشی، تمہارا غصہ، تمہارا اختیار کسی اور کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ آج انسان آزادی کے نام پر اپنی سوچ، اپنی مرضی اور اپنی روح خاموشی سے کسی ایک نظام کے حوالے کر چکا ہے، جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، حالانکہ وہ مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے، ایک سوچ، ایک عالمی نظام کے اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ہم اسی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر فتنہ کو جانتا ہے اور ہر دل کے حال سے واقف ہے۔ آج ہم فتنہ دجال کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی آزادی کے نام پر غلامی کا پندہ اپنے ہی گلے میں کس طرح خود ڈال رہا ہے۔ ذرا غور کرو، ہر فتنہ، ہر دھوکہ اور ہر ٹیکنالوجی ایک ہی سمجھ جا رہی ہے، ایک ایسے عالمی نظام کی طرف جو باہر سے ترقی دکھائی دے گا مگر اندر سے مکمل غلامی ہوگا۔ انسان سمجھے گا کہ وہ آزاد ہے، چن سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہوگی کہ اس کا ہر قدم، اس کا ہر فیصلہ اور اس کی ہر سوچ ایک نظام کے کنٹرول میں ہوگی۔ وہی عالمی نظام جو دجال کے استقبال کے لیے دنیا کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے۔ پہلا مرحلہ معلومات کا کنٹرول، انفارمیشن کنٹرول۔ سب سے پہلے تمہاری معلومات پر قبضہ کیا جائے گا، یعنی جو تم جانتے ہو وہ وہی ہوگا جو تمہیں دکھایا جائے گا، جو تمہیں سکھایا جائے گا۔ یاد رکھو، پہلا قبضہ علم پر ہوتا ہے، اور علم وہ نہیں جو کتاب میں لکھا ہے یا جو تم تلاش کرتے ہو، بلکہ علم وہ ہے جو تمہارے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج تم دنیا کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو، خبریں، سیاست، جنگیں، ٹیکنالوجی، صحت، تاریخ، یہ سب میڈیا کے ذریعے آتا ہے، اور میڈیا آزاد نہیں۔ جب ایک قوم صرف اس لیے کسی خبر کو سچ مان لے کہ یہ ٹی وی پر آئی ہے تو سمجھ لو اس کا ذہن غلام ہو چکا ہے۔ یہی کل کا دجالی نظام ہے۔ وہ انسان کو خبریں نہیں دے گا بلکہ خیالات دے گا۔ وہ الگ الگ قوموں کو الگ الگ حقیقت دکھائے گا، کسی کو جنگ، کسی کو امن، کسی کو ظلم اور کسی کو عدل۔ ہر قوم کو وہی دکھائے گا جو نظام چاہے گا کہ وہ دیکھے، یعنی ذہنی تقسیم دجال کے زمانے میں عالمی کنٹرول کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگی۔ دوسرا مرحلہ پسند کا کنٹرول، چوائس کنٹرول۔ آج تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی مرضی سے میوزک سنتے ہو، موبائل خریدتے ہو، فیشن کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لیکن سچ یہ ہے تمہاری پسند اب تمہاری نہیں رہی، وہ الگورتھم کی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے ایک کپڑا یا ایک موبائل اپنی مرضی سے خریدا، نہیں، الگورتھم نے تمہیں ہزاروں بار وہی چیز دکھائی، یہاں تک کہ تمہارے ذہن نے اسے اپنی پسند مان نہیں لیا۔ یہی غلامی ہے، ایسی غلامی جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، حالانکہ وہ پروگرامڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب یہ پسند کا کنٹرول کسی ایک عالمی لیڈر کے نظام کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ طے کرے گا کہ دنیا کس بات پر خوش ہو، کس پر غصہ کرے، کس پر روئے اور کس پر ہنسے، اور دنیا وہی کرے گی۔ تیسرا مرحلہ معاشی غلامی، اکنامک کنٹرول۔ پیسہ تمہارا نہیں، نظام کا ہے۔ آج کا پیسہ کاغذ کا ہے، کل کا پیسہ ڈیجیٹل ہوگا، اور ڈیجیٹل پیسہ یعنی مکمل کنٹرول۔ آج اگر تم حکومت کو ناراض کرو تو وہ تمہیں جیل بھیج سکتی ہے، کل کا نظام تمہیں جیل نہیں بھیجے گا، بس تمہاری ڈیجیٹل کرنسی بند کر دے گا۔ نہ خریداری، نہ ٹرانسفر، نہ سفر، نہ علاج۔ یہی دجالی نظام کا اصول ہے، جو ہمارے خلاف اس کا کانا بند۔ اس دن انسان سمجھے گا کہ آزادی نوٹ میں نہیں ہوتی بلکہ نوٹ پر کنٹرول میں ہوتی ہے، اور جو کنٹرول کرے گا وہ وہی سیاہ و سفید کا مالک ہوگا۔ چوتھا مرحلہ شناخت کا کنٹرول، آئیڈینٹی کنٹرول۔ آنے والا وقت صرف چہرے اور نام کا نہیں ہوگا بلکہ ڈیجیٹل شناخت کا ہوگا۔ تمہارا پاسپورٹ، شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ
موبائل، مقام، جسمانی ڈیٹا، مذہبی پروفائل، سب ایک ہی ڈیٹا بیس میں ہوگا، اور اگر اس ڈیٹا بیس پر ایک فلیگ لگ گیا کہ یہ شخص خطرہ ہے تو تمہاری دنیا وہیں رک جائے گی۔ یہ نظام انسان کو انسان نہیں رہنے دے گا، بلکہ ایک نمبر، ایک فائل، ایک ڈیٹا پوائنٹ بنا دے گا۔ یہی دجالی غلامی ہے۔ اب آتے ہیں پانچواں مرحلہ، روحانی کنٹرول۔ جب پوری دنیا ایک ہی اسکرین سے ایک جیسی خبریں، ایک جیسی فلمیں، ایک جیسا انٹرٹینمنٹ دیکھے گی تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک نیا مذہب پیدا ہوگا، گلوبل کلچر، ایک ایسی عبادت جس میں صرف انٹرٹینمنٹ ہوگی۔ دجال کا فطرہ اسی گلوبل کلچر کے ذریعے دلوں کو تیار کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ انسان خدا کو چھوڑ کر انسان کو خدا مان لے، اور ٹیکنالوجی ایسے کرشمے دکھائے گی کہ لوگ حیران ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب آتے ہیں چھٹا مرحلہ۔ چھٹا مرحلہ ذہنی حملہ، ریالٹی انجینئرنگ۔ پرانے وقتوں میں حکومتیں لوگوں کو روک سکتی تھیں، آج کا نظام لوگوں کی سوچ بنا سکتا ہے۔ کل کا دجالی نظام صرف خبر نہیں دے گا، بلکہ پورے نظریے انسان کے دماغ میں ڈال دے گا۔ اسے کہتے ہیں ریالٹی انجینئرنگ، یعنی حقیقت کو دوبارہ تخلیق کرنا۔ الگورتھم تمہیں وہی دکھائے گا جو تمہیں یقین دلائے کہ تم درست ہو۔ تمہاری فیڈ میں صرف وہی آئے گا، تمہارے خیالات کو مضبوط کرے گا، تمہاری آواز تمہارے خلاف استعمال ہوگی، تمہاری تصویر ڈیپ فیک میں بدل دی جائے گی، اور تمہاری یادیں وی آر اور اے آر کے ذریعے بدل دی جائیں گی۔ اب آتے ہیں ساتواں مرحلہ۔ ساتواں مرحلہ آخری اور سب سے خطرناک۔ آج ایک نیا نظریہ دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، ٹرانس ہیومنزم، یعنی انسان اپنی اصل فطرت سے نکل کر خود کو اپ گریڈ مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ یہ رب سے بغاوت ہے، اور یہی دجال کے راستے کی سب سے بڑی ہمواری ہے۔ اس پر ہم اگلی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔